میاں وہ مثال نہ بھی بیان کریں تو ان کی بات کیا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ لیکن اپنی امت کے دماغ میں حقیقت کو بٹھانے کے لیے، اپنی امت کو حقیقت سے قریب کرنے کے لیے اور اپنی اطاعت و فرما برداری ان کے ذہن و دماغ میں راسخ کرنے کے لیے، جمانے کے لیے، پیغمبر اسلام ہمیں اور تمہیں مثال بیان کر کے سمجھا رہے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ أَطَاعَنِي فَاتَّبَعَ مَا جِئْتُ بِهِ، وہی مثال میری بھی ہے اے دنیا کے لوگوں، تو جو چیز میں لے کر کے آیا ہوں وہ میں تمہیں بتلا رہا ہوں، تو جس نے میری اطاعت کی اور میں جو بات بتلا رہا ہوں اس کی اتباع اور پیروی کی تو وہ نجات پا گیا۔ وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِي وَكَذَّبَ بِمَا جِئْتُ بِهِ مِنَ الْحَقِّ، اور جن جماعتوں نے اس آدمی کا انکار کیا تھا وہ مثال ان لوگوں کی ہے کہ میں نے جب کوئی بات کہی میری اطاعت و فرما برداری کے بجائے میری باتوں کو، میری اطاعت سے انہوں نے منہ موڑا، اعراض کیا اور اس کو جھٹلا دیا، اس حق کو جو میں لے کر کے آیا ہوں، تو پھر وہ کیا ہو گئے؟ ہلاک اور برباد ہو گئے۔ یہ مثال اللہ کے تو اس مثال سے بتلانا یہ مقصد ہے کہ اللہ کے رسول جو آتے تھے ان کے ذمے یہ ہوتا تھا کہ وہ خوشخبریاں بھی سناتے تھے اور اللہ کے عذاب سے لوگوں کو ڈراتے بھی تھے۔ تو یہ تو تھی ڈرانے کی کیفیت کہ رسول ڈراتے تھے اپنے ماننے والوں کو، جن اپنے مدعوین کو، اپنے مخاطبین کو اللہ کے عذاب سے۔ اور ذرا خوشخبریاں بھی سنو، یہ آخرت اور دنیا یہ دونوں کے اوپر یہ خوشخبریاں مشتمل ہیں۔ یہ انبیاء جو آتے تھے، یہ رسول جو آتے تھے، وہ لوگوں کو دنیا کی خوشخبریاں بھی سناتے تھے اور آخرت کی بشارتیں بھی بتلاتے تھے۔ دنیا کی خوشخبری کس طرح سے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے سورہ نحل آیت نمبر 97 کے اندر، اللہ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبۃ، کہ جو شخص نیک عمل کرے، عورت ہو یا مرد ہو، نیک عمل کرے، چاہے وہو مؤمن، نیک عمل کرے، لیکن شرط اس کے ساتھ یہ ہے کہ وہ مومن بھی ہو، مشرک نہ ہو، مومن ہو۔ ہاں جہاں اور آپ رب کی قسم ہے، قرآن کریم اٹھا کے دیکھ لو، جہاں کہیں بھی اللہ نے عمل صالح کا ذکر فرمایا ہے وہاں ایمان کی قید ضرور لگائی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان اگر صحیح نہ ہو تو پھر نیک عمل کرنے سے فائدہ کچھ بھی نہیں۔ اللہ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى، مرد ہو یا عورت، نیک عمل اس نے کیا، وہو مؤمن، جبکہ وہ مومن ہو، ایمان اس کے دل کے اندر ہو، اس ایمان کو اس نے شرک سے نہ ملایا ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ، تو ہم اسے اس دنیا کے اندر بڑی ہی شرافت اور امن و شانتی کی زندگی عطا فرماتے ہیں، بڑی ہی پیاری زندگی اسے ہم عطا فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں اپنے ارد گرد آنکھیں کھول کر کے دیکھو، دنیا کے اندر کہیں امن اور شانتی نہیں ہے۔ ہم اپنے ملک میں، اپنے دیش کے اندر اسی کے مٹی سے پیدا ہوئے، وہیں پیدا ہوئے، ہمارا خاندان، ہمارے آبا و اجداد وہیں پلے بڑھے، لیکن ہم اپنے ملک میں ہی میں اجنبی ہیں۔ ہمارا اپنے ملک ہی کے اندر نہ ہماری کوئی عزت ہے نہ کوئی آبرو ہے۔ جس پولیس کو دیکھو، اگر کسی نے کچھ تھوڑا سا بھی جرم کر دیا تو پہلے گالی اور ڈنڈے سے بات کرتی ہے، اس کے بعد پھر اور کوئی معاملہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ لیکن ہم نے اس مملکت سعودی عربیہ کے اندر بھی دیکھا ہے کہ اگر کوئی جرم ہوا چھوٹا موٹا بھی تو زیادہ سے زیادہ ہتھکڑی تو یہاں سب کو لگ جاتی ہے، نہ کوئی گالی ہے، نہ کوئی گلوج ہے، نہ کوئی مار ہے، نہ کوئی پیٹ ہے۔ پہلے معاملہ ہوتا ہے، پھر بعد میں جیسا جرم ہوتا ہے اس طرح کی سزا ہوتی۔ ہم یہاں رہ کر کے کتنے امن اور شانتی اور کتنے خوش ہیں کہ ہم سونے کا ایک پورا ٹرک ہی لے کر کے اگر ہمارا سب کچھ درست ہو تو ہم یہاں ریاض سے دمام اور دمام سے مکہ مدینہ گھوم سکتے ہیں، ہمیں کوئی ٹچ کرنے والا، ہمیں نہ کوئی خوف ہے نہ ڈر ہے، ہم کہیں بھی گاڑی روک کر کے سو جائیں، کہیں بھی کھانا کھا لیں، کہیں بھی بیٹھ جائیں، بیوی بچوں کا بھی بے خوف، کہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ امن، یہ دنیا آنکھیں کھول کر کے دیکھو، اللہ نے اپنے نبی کے اس سرزمین کو، جہاں اس کا نبی ہے اور جہاں اس کے نبی دفن ہیں، اس نبی کی اس سرزمین کو توحید اور سنت کی برکت سے کس طرح امن و شانتی کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ برائیاں ہر جگہ ہوتی ہیں،
معاصی اور ذنوب ہر جگہ ہوتے ہیں، میں اس کو نہیں چھیڑتا، نہ کسی کے گھر میں جھانک کر کے، نہ میں جانتا ہوں کسی کے گھر میں جھانک کر کے۔ میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں میاں یہاں تو بہت برائیاں بھی ہیں، ہم نے دیکھا نہیں ہے، نہ ہمیں حکم ہے کہ تم گھروں میں جھانک جھانک کر کے دیکھو۔ کوئی اللہ کوئی فرشتہ نہیں ہے، انسان ہی ہیں، لیکن یہ ہم ضرور جانتے ہیں کہ یہاں کوئی بھی دیوی دیوتا کی پوجا، کسی بھی مزار اور مندر کی پرستش، نہ کہیں جھنڈے اور علم شدے کی پوجا، نہ کہیں چلے پلے کی پوجا ہرگز موجود نہیں ہے۔ اللہ کا فضل یہ ہے کہ توحید کا جھنڈا لہرا رہا ہے مملکت سعودیہ عربیہ کے اندر، اور یہاں کے علماء، یہاں کے مشائخ کسی اختلافی مسئلے وسلے کی بات نہیں کرتے۔ رب کا قرآن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر تم بتلا دو سر جھکا دیتے ہیں۔ قطعاً یہ نہیں کہ تم فلانے شیخ کو مانو، فلانے حضرت کو مانو، شیخ کی بات بھی اگر قرآن و سنت کے خلاف ہے اسے بھی ماننے کا حکم۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، یہ دنیا کا ایک ایسا مقدس گوشہ ہے، ایک ایسا اللہ نے یہ سرزمین رکھی ہے جو آج بھی یہ دعوت دے رہی ہے اپنے زبان حال سے، یہ مملکت یہ دعوت دے رہی ہے کہ اے دنیا کے لوگوں، اسی طرح تم بھی اپنے دستور اور اپنے نظام بدل لو، اور اپنے ملکوں کے اندر بنے ہوئے شرک کے مظاہر اور شعائر، جو بھی اللہ کے سوا غیروں کی پرستش اور پوجا ہوتی ہے، اس دنیا سے نیست و نابود کر دو۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، اللہ زمین اور آسمان کی برکتیں تمہارے اوپر نازل فرمائے گا۔ یہ دعوت ہے، لیکن حسد، ہٹ دھرمی، ضد، بغض، جلن، اس کی وجہ سے لوگوں کی آنکھیں نہیں کھلتی ہیں، شیطان نے پٹیاں لگا دی ہیں۔ لوگوں، یہ دعوت، اس خرافات کرنے والے اور اس طرح کی بدگمانیاں پھیلانے والے، یہ نہ اللہ کے دوست ہیں، نہ رسول کے دوست ہیں، یہ نہ مومنین کے دوست ہیں، بلکہ یہ تینوں کے دشمن ہیں۔ ایسے دشمنوں کو اپنا دوست ہرگز نہ بناؤ، نہ ان کی باتوں کے اوپر کبھی لبیک کہو۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، تو اس طرح سے ہم انہیں حیات طیبہ عطا فرمائیں گے، ہم انہیں امن و سکون کی زندگی عطا فرمائیں گے، پیاری زندگی عطا فرمائیں گے۔ آپ کے گھر میں دولت موجود ہے، گاڑی موجود ہے، بندوق موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن آپ اپنے ملک میں بے خوف نہیں سو سکتے، ڈر لگا رہتا ہے، 4 لٹیرے آئے، 4 ڈاکو آئے، کس کو کب کس کو مار دیا کچھ پتہ نہیں۔ آپ کی بندوق دھری کی دھری رہی، آپ کے سینے پہ پستول رکھ کر آپ کی گھڑی چھین لی، آپ کے سامان چھین لیے، آپ کی بیوی اٹھا لے گئے، بچی اٹھا لے گئے، سب کچھ خطرے میں اور داؤں میں پڑا رہتا ہے کہ نہیں پڑا رہتا ہے؟ ہمیں امن اور سکون نہیں ہے، تو مال و دولت سے امن اور سکون بھی نہیں آتا ہے۔ یاد رکھو، مال و دولت بہت آدمی کے پاس ہوتا ہے، لیکن امن اور سکون نہ ہو تو بیکار ہے۔ لیکن خشک روٹی کھا کر اگر کسی جان کی امان ہے تو کسی فٹ پاتھ پہ بھی، کسی صحرا اور جنگل میں بھی گاڑی روک کر یا بیل گاڑی روک کر یا چٹائی بچھا کر سو گئے تو تم آرام اور سکون کی نیند سو گے کہ نہیں سو گے؟ بولو۔ اور 1000 روپے رکھ کر، پستول سب کچھ رکھ کر اور نیند نہ آئے تو فائدہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو میرے عزیزوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ یہ حق ہے، اور اس حق کا اور اس نعمت کا اعتراف کرنا اور اس کا اقرار کرنا، یہ ہماری آپ کی ذمہ داری اور ہمارا آپ کا فرض ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ، ایک دنیا کی خوشخبری تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پاک اور پیاری اور امن و سکون کی زندگی عطا فرمائے گا۔ اور دنیا کی دوسری خوشخبری یہ بھی ہے، اور وہ خوشخبری یہ انبیاء لے کر کے آتے تھے، یہ رسول لے کر کے آتے تھے، اور وہ خوشخبری کیا تھی کہ اگر تم ان کی دعوت پر لبیک کہو گے، نبیوں اور رسولوں کی دعوت کے اوپر ایمان لاؤ گے، اللہ کے فرمودات پر عمل کرو گے، تو پھر اللہ تمہیں اس زمین کا مالک بھی بنائے گا اور اپنا پسندیدہ دین غالب بھی کرے گا، اور تمہیں امن و سکون بھی عطا فرمائے گا۔ حکومت اور سلطنت اور ملک اور وطن کے خزانے تم اس کے مالک بن جاؤ گے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا، سورہ نور آیت نمبر 55، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وليمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم وليبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا۔ اللہ نے فرمایا، لوگو، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ اپنے وعدے میں جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور وعدہ کن کے ساتھ ہے؟ الذین آمنوا منکم، جو تم میں سے ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، دیکھیں ایمان کا تذکرہ ہے اور عمل کا بھی ساتھ ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تم میں سے جو کوئی ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں، اللہ فرماتا ہے ہم انہیں اس زمین کا مالک بنا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ زمین کی حکومت ہم انہیں دے دیں گے، زمین کی چابی ہم انہیں عطا فرما دیں گے، اس زمین کا ہم انہیں خلیفہ بنا دیں گے۔
کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے کہ ان سے پہلے لوگوں کو ہم نے یہ زمین کی وراثتیں دی ہیں، زمین کا خلیفہ ہم نے بنایا ہے، زمین کا حکمراں، زمین کا بادشاہ ہم نے ان کو بنایا ہے۔ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اللہ فرماتا ہے یہی نہیں کہ ملک کی چابی تمہارے ہاتھوں میں مل جائے گی، وطن تمہارے قبضے میں آ جائے گا، حکمرانی تمہاری ہوگی، سلطنت اور بادشاہت تمہیں ملے گی، صرف یہی نہیں ہوگا بلکہ اللہ فرماتا ہے ہم اپنا پسندیدہ دین بھی اس ملک کے اوپر غالب کر دیں گے۔ ہمارے یہاں الیکشن کے ذریعے اسلام بٹھایا جا رہا ہے کہ نہیں؟ انتخاب میں ہم آئیں گے تو اسلام لائیں گے۔ بیٹا ناک رگڑ رگڑ کے مر جاؤ گے، اللہ تمہیں اس زمین کا مالک نہیں بنائے گا۔ کیوں؟ تم اس لائق ہوئے ہی نہیں ہو کہ اس ملک کو چلا سکو، اس ملک کو چلا سکو۔ باپ اپنے بیٹے کو چابی گاڑی کی اسی وقت دیتا ہے جب وہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ میرا بیٹا مکمل طور پر سند یافتہ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے لائسنس اس کو مل گیا ہے، لیکن جب تک وہ اپنی آنکھوں سے مکمل طور پر چلانا دیکھ نہیں لیتا ہے تب تک اسے گاڑی کی چابی نہیں دیتا ہے، اور اس کے باوجود بھی اسے نصیحت کرتا ہے کہ بیٹا اس راستے سے جانا، اس راستے پہ مڑنا، اگر لال اشارہ آئے تو رک جانا، پیلا آئے جب بھی گاڑی سلو کر لینا، گرین آئے تو پھر نکل جانا، اور رائٹ لیفٹ پورا سمجھاتا ہے اس کو، پھر بھی اس کو نصیحت کرتا ہے کہاں رکنا ممنوع ہے، کہاں ہارن بجانا ممنوع، مکمل سمجھاتا ہے کہ نہیں سمجھاتا ہے، تب جا کر کے گاڑی کی چابی دیتا ہے۔ کہ ایسے ہی تمہیں بچے سے بڑا پیار ہے، بڑی محبتیں بچہ دکھلا رہا ہے کہ ابا بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے، گاڑی کی چابی دے دو ابا، گاڑی کی چابی دے دو، لیکن آپ جانتے ہو اس کو چلانا نہیں آتا، تو کیا آپ گاڑی کی چابی اپنے بچے کو دے دیں گے؟ اللہ اکبر۔ یہ ایک ادنا رحمت جو ہمارے دل کے اندر ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم اپنے نور نظر، ہم اپنے لخت جگر کو گاڑی کی چابی نہیں دے رہے ہیں۔ کیوں؟ ایکسیڈنٹ کرے گا، خود بھی مرے گا، گاڑی بھی توڑے گا، اور نہ جانے کن کن لوگوں کو مارے گا، نہ جانے کن کن لوگوں کو مارے گا، کیس الگ ہوگا، جیل الگ، دنیا بھر کے مشاکل، فساد پیدا ہو جائے گا۔ تو بھلا بتاؤ اللہ تمہیں یہ ملک چلانے کے لیے ایسے ہی تمہاری دعاؤں پہ ملک دے دے گا؟ جبکہ وہ جانتا ہے کہ تمہارا ایمان اور عقیدہ ہی درست نہیں ہے، کلچ اور گیئر سنبھالنے کی تمہارے پاس ہنر نہیں ہے، فن نہیں ہے، مین تمہیں بیٹھنے کا ہی شعور نہیں ہے، مین جو بنیاد ہے وہی نہیں صحیح ہے، ایمان اور عقیدہ صحیح نہیں ہے، عمل صحیح نہیں ہے، تو میاں تمہیں گاڑی کی چابی اللہ دے گا کیسے؟ صرف دعائیں کرنے سے دے دے گا؟ انتخابات لڑ کے، الیکشن لڑ کے لے لو گے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ رب العزت اس دنیا کے اندر فتنہ و فساد برپا نہیں کروانا چاہتا، تو جب تم سدھرو گے تو اللہ دے گا، نہیں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جیسا تمہارا ایمان ہوگا، جیسا تمہارا عمل ہوگا، اللہ تمہارے اوپر ویسے ہی حکمراں مسلط بھی کرے گا۔ آج دیکھو وہی فاسق و فاجر، چور، بدماش، لٹیرے، کروڑوں کے غبن کرنے والے، اپنی تجوریاں، اپنی فیکٹریاں چمکانے والے، آج وہی ہمارے اوپر حکومت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ اتنے بدعقل جو مردے، کنکر و پتھر اور دیوی دیوتا اپنے ہاتھوں سے مورتیوں کی پوجا کرنے والے اور اسٹیچو کی پوجا کرنے والے اور اللہ کے نافرما بردار ظالم، وہی لوگ ہمارے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ لوگوں، ان حکمرانوں سے اگر نجات چاہتے ہو تو سب سے پہلے اللہ کی حکومت اپنے دلوں میں قائم کرو، اپنے دلوں کے اندر اللہ کی اس توحید کو بٹھاؤ، اللہ کی اس دعوت کو بٹھاؤ، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ بھی راضی ہوگا، اپنا دین بھی غالب کرے گا۔ اور سنو اللہ کیا فرماتا ہے، وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، ملک کی چابی تمہارے ہاتھ میں مل گئی، تم نے کیا کیا؟ امن قائم ہو گیا۔ آج 50 برس ہو گئے ہیں امن قائم نہیں ہوا ہمارے ملک میں، ہوئے ہیں؟ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر مملکت خدا داد مل گئی، ہم نے دعویٰ کیا، نہ جانے کتنے خون کٹے، نہ جانے کتنی ماؤں کی چھاتیاں کاٹ کاٹ کر ان کفار و مشرکین نے ٹرینوں میں بھر بھر کر کے بھیجی، لیکن آج اتنا عرصہ گزرا لیکن امن اور سکون، ہم امن اور سکون سے نہ بیٹھ سکے اپنے ملک کے اندر۔ ملا ہم کو امن، ملی ہم کو شانتی؟ نہیں ملی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ایمان ہی درست نہیں ہے، ایمان ہی صحیح نہیں ہے۔ شرک کے منارے یوں ہی ہمارے ملکوں کے اوپر اور اس کے جھنڈے پھہرا رہے ہیں، شرک کی یوں ہی نمائش ہو رہی ہے۔ اب تو گلی گلی، محلے محلے میں نہ جانے کن کن لوگوں کی پرستش اور پوجا جاری اور ساری ہے۔ اللہ امن نہیں ہے، امن نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے سنو، وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا،
گاڑی چابی بھی مل جائے گی تمہیں، ملک و وطن بھی مل جائے گا، سلطنت بھی مل جائے گی، اور امن و شانتی بھی وہ پروردگار نازل فرمائے گا، امن بھی تمہیں عطا فرمائے گا۔ اور سنو، اللہ فرماتا ہے تمہیں کرنا کیا ہے، ایمان لاؤ، عمل صالح کرو۔ اور سنو، قید لگا رہا ہے، ذرا سورہ نور آیت نمبر 55 اٹھا کے